یہ اسٹیٹ آف ہرمس پہ تو لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی نا, اب میزائلز ٹو یو اے ای تو آئے ہیں. جی انفارچونیٹلی کچھ کنفیوژن رہی, کیونکہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کا اناؤنسمنٹ کیا تو اس کے پہلے اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک ڈیٹیل میپ دیکھا جو کہ IRGC نے جاری کر دیا. وہ اس نے تو اس تقریباً تمام ایریا کو کہا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا. تو obviously جب وہ ہم نے دونوں اطراف کا پوائنٹ آف ویو دیکھا تو اٹ واز اے میکسیملسٹک اپروچ, اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پہ تو اٹ واز آبویس, کچھ انفارچونیٹلی وہاں سے ایران سے کچھ میسائل بھی لانچ کیے گئے UAE کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک, تقریباً تمام ممالک نے اس کو کنڈیم کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے مزمل صاحب, وہ بہت انٹینسیفائی ہوئی فوراً. میں جانتا ہوں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان میں ہاٹ لائن تو نہیں کہوں گا لیکن بہت قریبی ایک رابطہ ہے, اس کو ٹچ کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد یا ایک اگلے دن وہاں پہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان ہم پروجیکٹ فریڈم کو ہولڈ کر رہے ہیں, پاز کر رہے ہیں, ختم نہیں کر رہے لیکن پاز کر رہے ہیں. اس کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ مارکو روبیو کی جو پریس بریف تھی انہوں نے دی, اور انہوں نے انیوژلی وہ اسپوکسمین آف دا وائٹ ہاؤس کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپریشن ایپک فیوری بھی ہم نے اب کمپلیٹ کر لیا ہے, یعنی ہمارے جتنے بھی اہداف تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور اب ہم ایپک فیوری سے ہٹ کر اکنامک فیوری کی طرف جا رہے ہیں. یعنی بلاکیڈ سمجھ لیں اس کو, یا جس طرح سے بھی اکنامکلی پریشر میں ایران کو لائیں تاکہ وہ مذاکرات کے میز پر آئے. لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چائنا بھی کسی جگہ پہ ایکٹیو ہوا, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے معاملات جب ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے تو کچھ امیدیں دوبارہ سے زندہ ہوئی. اور اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے یہ لمحہ بلمحہ جو ہے بدل رہا ہے. اٹس لائک میں کیا کہہ سکتا ہوں, اٹس لائک جیسا کرکٹ میچ ہوتا ہے, کبھی ایک آگے کبھی دوسرا. اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹو پری جج یا پریڈکٹ سم تھنگ. لیکن اس وقت جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, اٹ سیمز لائک کہ جو ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر ہم 2 قدم اوپر گئے تھے, اب 1 قدم نیچے آ گئے ہیں. اور ایک دفعہ سے دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو 1 پیجر جو ایران کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کے اوپر سے غور کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں پھر وہ 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ لگتا ہے کہ تعطل ہے. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جہاں تک ان کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو conclude this expedition, but he wants to do it in a way کہ وہ یہ کہہ سکیں اپنے آڈینس کو کہ ایک ان کے پاس وار ٹرافی ہے, کچھ ایسا ٹینجیبل ان کے ہاتھ میں آئے, وہ اپنے آڈینس کو بتا سکے کہ ہم نے اس مشن کو کسی حد تک اچیو کیا ہے اور ہم وکٹری کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. I think that is what is looking for. آج مارکو روبیو نے کہا, آج جب میں اور آپ شو میں, آج انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا جواب آج مل جانا چاہیے. تو اس کا مطلب امریکنز تو ابھی ایران کے رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کو ایرانین رسپانس کیا لگتا ہے, کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, ایک پیج تو آلریڈی 1 پیجر جو انہوں نے وہ بھیجا تھا, اس کے بعد اس میں جو کامنٹس تھے اس کا غالباً وہ جواب کر رہے ہوں گے, بیکاز 1 پیجر تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 2 دن پہلے ان کے پاس آ گیا ہے, خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنفرم کیا تھا. اب اس میں مزید کچھ کامنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب وہ واپس اسی انداز میں آگے بڑھیں گے. دیکھیے جو JCPOA ہے وہ غالباً جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے 300-400 صفحے کا, اٹس اے ویری تھک ڈاکیومنٹ, جس میں یعنی آلموسٹ ان کو کئی ماہ لگے, سال لگے اس کو نیگوشیٹ کرنے میں, اور یہ 1 پیجر پر اس سارے کو لے آئیں گے. تو مجھے تو یہ ایگریمنٹ تو نہیں لگ رہا, بٹ اٹ کوڈ بی اے فریم ورک لائک اے MOU, ایٹ لیسٹ سم تھنگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہاتھ میں لیں اور امریکہ کے اپنے آڈینس کو بتا سکیں کہ وی ہیو کم بیک اینڈ وی ہیو اچیوڈ. وہ یہ بولیں گے کہ ہم نے ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے, ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کر دیا ہے, اور اب آبنائے ہرمز کھل گئی ہے. اوبیسلی اس کو آپ اپنے انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ وکٹری ہے یا نہیں, لیکن آف کورس وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو, اگر آپ فاکس نیوز کو دیکھیں تو فاکس نیوز آلریڈی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ریلی گیٹ آؤٹ آف دس, بٹ وہ جب نکلنے سے پہلے کچھ ایسی وار ٹرافی جو ہے وہ ان کو چاہیے. اب ایک اور سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جو چائنا کے دورے سے پہلے یہ MOU ہوگا ٹرمپ کے, یا چائنا کے دورے کے بعد ہوگا؟ دیکھیے ایک اور اہم بات جو چائنا کے حوالے سے, دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ان کے جو فارن منسٹر تھے وہ عمان اور رشیا کے دورے پہ گئے تھے. دیکھیے ڈپلومیٹک وزٹس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک یہ ہوتے ہیں جو آپ انیشیٹ کرتے ہیں, لائک یو میک دا انیشیٹو, ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ کو بلایا جاتا ہے. تو میری انفارمیشن کچھ حلقوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ان کا وزٹ چائنا پہ تھا وہ ان کو بلایا گیا تھا, اینڈ آئی تھنک ان کو جو جہاں پہ تعطل آ رہا تھا چائنا نے بھی ان کو یہی میسج دیا کہ آپ اس مسئلے کو ریزالو کیجیے, بیکاز آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ
جو متاثر ہے وہ فار ایسٹ اور چائنا ہے. ان کے آئل کی جو تمام نیڈز ہیں وہ اس خطے سے پوری ہوتی ہیں, اور امریکہ ڈائریکٹلی تو افیکٹ نہیں ہو رہا اس آبنائے ہرمز سے, لیکن چائنا افیکٹ ہو رہا ہے. تو چائنا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے. تو مجھے لگتا ہی ہے کہ جو ان کی وزٹ ہوئی وہاں پہ, وہ ایک طرح سے ان کو بلا کے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے اب کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل آپ کو تلاش کرنا ہے. جہاں پہ آپ کی ریجڈ اپروچ تھی اس کو اپنے فلیکسیبل انداز میں اپروچ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر میں ابھی بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیے جنگ کا خطرہ کمپلیٹلی ٹلا نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ول جسٹ گو بیک. اگر ان کو لگے گا کہ معاملات طے نہیں ہوتے تو ان کی جو سینٹ کام کی بریفنگ 5-7 دن پہلے بھی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے ٹارگٹس لاکڈ ہیں, ہمیں جیسے ہی آرڈر ملے گا ہم جو ہیں اٹیک کریں گے. تو obviously کل بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کے درمیان ایکسچینج آف فائر ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس میں کیا ہے. تو obviously کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. سم شاٹس آر بینگ فائرڈ اکراس دا بارڈر بٹوین ایران اینڈ یو ایس. تو اس حوالے سے ایک وہ تھریٹ بھی ہے وار کی, اور دوسری طرف نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک جس کو کہتے ہیں آپ. بٹ امید یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں اب جو مڈ ٹرمز بھی آنے والے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایگزٹ کر دینا چاہیے, اینڈ بفور ہی گوز ٹو چائنا ہی شوڈ گو ود اے اوپن اینڈ اے کلین پلیٹ. تو اس حوالے سے یہ سب اسیسمنٹس ہیں, بٹ ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی جو ایبسنس ہے اس پر بہت مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی ایبسنس پہ بہت سوالات تھے, لیکن اب آیا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کی ان سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, لیکن اس کی بھی کوئی تصویر اور ویڈیو یا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. اور پھر ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ بھی نہیں آ کے کہا کہ انہوں نے نیگوشیشنز کرنے کا کہا ہے, نہ کرنے کا کہا ہے, انہوں نے یورینیم دینے کا کہا ہے, نہ دینے کا کہا ہے, انریچمنٹ پہ کیا کہا ہے. کوئی ایسا ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی آ کر ان کی گائیڈ لائن بیان نہیں کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کی خبر صرف پریزنس کو پروو کرنے کے لیے چلائی گئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے؟ مزمل صاحب, یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے, یو ہیو ہٹ دا نیل آن کافن ایگزیکٹلی, جو آپ نے نیل آن دا ہیڈ جسے کہتے ہیں, سوری. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہے, کچھ اسیسمنٹس جو بہت ہی سنجیدہ جو اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل وہ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ جگہ پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خامنہئی صاحب کی وفات کے بعد اور ان کی لیڈرشپ کی وفات کے بعد بہت سارا تعطل پیدا ہو گیا ہے. اور اصل میں جو پرابلم جو ڈیلے ہوا ہے اس مذاکراتی عمل کو کسی انداز میں ایک منطقی انجام میں پہنچنے میں, وہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جیسے مسعود پشکیان صاحب پریزیڈنٹ ہیں, ان کے اسپیکر ہیں, ایون فارن منسٹر, ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے پاس. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے ملا ہوں, ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈائریکٹری ملے ہیں یا وایا کسی کے ملے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں جو ان سے مل سکتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ کے اندر بہت سارا تعطل آتا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے کہ کیا وہ صرف یہ باور کروانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یس ہمارے جو سپریم رہنما ہیں وہ حیات ہیں اور ان سے ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا ہے. لیکن اگر تبادلہ خیال ہوتا ہے تو وہ کی ایلیمنٹس جن کے اوپر تعطل ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ آپ پیش رفت کہہ سکیں اس کو. انہیں صرف اتنا کہا کہ میری ملاقات ہوئی, وہ بہت دانشمند ہیں, بہت ہی ان کی تعریفیں انہوں نے کی. آف کورس وہ ان کے رہنما ہیں, ان کو حق ہے ان کی تعریف کرنے کا, لیکن اصل میں ایشو یہی ہے کہ جو 3 مین ایشوز ہیں ان پر ان کے حوالے سے جو ایرانین لیڈرشپ ہے, ان کی IRGC ہے, ان کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کے درمیان ایک طرح سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں بہت سارا ڈیلے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ سارا معاملہ بہت پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں کہ the leadership is fractured, we don't know who they are talking to, like there's a confusion somewhere in Iran, کیونکہ کون الٹیمیٹ لیڈ کر رہا ہے ان کو. دیکھیے جب آپ کا رہنما ہمارے وزیر اعظم ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں, کابینہ ان کے ساتھ سامنے بیٹھتی ہے, تو آف کورس مشاورتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے جو رہنما ہیں وہ ماشاء اللہ آئی ہوپ کہ وہ زندہ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ان تک اگر ایکسیس صرف 1 یا 2 لوگوں کی ہے تو ان تک وہی پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے جو ان کو 1 یا 2 لوگ بتا رہے ہیں. اوور ویلمنگ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پرسیپشنز کیا ہیں, ان کی جو ملاقاتیں جن لوگوں کی اسلام آباد جو لوگ آئے, کیا وہ ان سے مل پائے ہیں, کیا نیگوشیٹرز اور ڈیسیژن میکرز ایک لوگ ہیں یا نیگوشیٹر کوئی اور ہے, ڈیسیژن میکر کوئی اور ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ابھی تک ایک طرح سے لیک آف کنفیوژن ہے, لیک آف کلیئرٹی ہے. یہ UAE اور ایران کے تنازع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں لگتا ہے امریکہ ایران شاید طے ہو جائے, ہمیں لگتا ہے اسرائیل ایران طے ہو جائے, پر ہمیں UAE ایران طے ہوتا نظر نہیں آتا.
دیکھیے جنرل بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی نیبر اگر آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو آف کورس اس حوالے سے آپ کو ایک کنسرن تو ہوگی. یو اے ای نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. یو اے ای کا جو پورا اکنامک ماڈل ہے اٹس بیسڈ آن اکنامک ڈیولپمنٹ, پروگرس اینڈ پراسپیرٹی. ان کو اللہ نے کیونکہ بہت ساری بلیسنگ سے نوازا ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کے ایسیٹس ہیں ان کے پاس دنیا بھر میں. آئی تھنک دے آر دا لارجسٹ پرائیویٹ اکویٹی ان دا ورلڈ. اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ الائنمنٹس کی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ ممالک کے ساتھ, جو ان کا سوورن ڈیسیژن ہے. ابھی کسی ملک کو تو یہ حق نہیں ہے ایران کو کہ وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ اس سے بات کرو, اس سے بات نہ کرو. آئی مین دس از نوبڈی ڈز دیٹ. اب امیجن کیجئے پاکستان کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ فلاں سے دوستی کریں, فلاں سے آپ دوستی نہ کریں, ہاؤ ول وی فیل؟ یہ تو ہر ملک کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ کس سے ایگریمنٹ کرتا ہے, کس کے ساتھ وہ اپنی الائنس بناتا ہے. ان کا جو اکنامک ماڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں اس وقت یو اے ای اور میں سمجھتا ہوں گلف ان جنرل ایک ایسا پروگرس کا ماڈل ہے جو کہ آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 200 نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں, رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ترقی پاتے ہیں, ملینئرز بنتے ہیں اور زر مبادلہ اپنے ملک بھیجتے ہیں. یعنی اب آپ امیجن کیجئے پاکستان سے کوئی شخص جب پیسے کماتا ہے وہ ملک سے باہر لے کر جائے تو اس کو نیگیٹولی ہم ویو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ شخص پیسے نکال کے باہر لے گیا. لیکن یو اے ای اور گلف میں سے لوگ کام کر کے اپنے پیسے اپنے ملک کو بھیجتے ہیں, وہ آپ کو سٹاپ نہیں کرتے, وہ آپ کو اپنی پروگرس کا آپ پارٹنر بناتے ہیں. ایک ایسے سکسیس ماڈل کو اگر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو آف کورس وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ڈیفنس پیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں ڈیفنس پیکٹ میں جا رہے ہیں. جی میں اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے مجھے. اوبیسلی یہ ان کا ابھی تک جب پبلکلی وہ اس کو کہیں گے تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, پر لیکن سوشل میڈیا پہ اتنی اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے اوپر کامنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب بھی نہیں ہے.